الأجل مولا مولا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام عصر جب تشریف لائیں ہمیں وہ 313 میں پائیں، ہم اپنے آپ کو ایسا بنائیں ہمیں وہ 313 میں پائیں. آج ناظرین کی خدمت میں نیا پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں جو ہمارے پروگرام کا حصہ بنے ہیں. حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید مرتضی نقوی صاحب، قبلہ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ، جیسا کہ سوالات ہوتے رہے اور آپ جوابات دیتے رہے، ناظرین کا ایک سوال آیا تھا جو میرے دل پہ بھی یہ بہت اثر ہوا اس سوال کا کہ دعائے سلامتی امام زمان کے کیا فوائد ہیں، کیا اس کے فوائد ہیں یا اس کے فوائد کیا ہو سکتے ہیں، آپ کی اس کے اوپر کیا دلیل ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعا کے فائدے سے پہلے دعا کی تلاوت کر لیں تاکہ اس ثواب میں شامل ہو سکیں. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. یہ امام زمان علیہ السلام کی سلامتی کی دعا ہے. سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ آیا امام ہماری اس دعا کے محتاج ہیں یا نہیں؟ سبحان اللہ. یہ سوال اکثر پیش آتا ہے کہ امام کو ضرورت ہے یا نہیں. امام کو ضرورت نہیں ہے. جس کو خدا رکھے اس کو کون اسے کوئی اذیت دے سکتا ہے یا کچھ کر سکتا ہے. یہ دعا پلٹ کے ہماری طرف آتی ہے. بے شک. ایک کچھ وجوہات کی بنا پر ایک دعا مانگنے سے آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے دل میں امام کی محبت کتنی ہے. دیکھیں، والدہ کے دل میں اولاد کی محبت ہے. والدہ اپنی دعاؤں سے پہلے اپنی اولاد کے لیے دعا مانگتی ہے. بالکل ایسا ہی. کس لیے مانگتی ہے؟ کہ اس کے دل میں محبت ہے. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں آپ کے دل میں امام زمانہ کی محبت کتنی ہے بھی یا نہیں، تو اگر دیکھیں اپنی ہر دعا سے پہلے امام زمانہ کی دعا ہے تو سمجھ لیں آپ کے دل میں محبت باقی ہے، یعنی محبت ہے. اگر آپ امام زمانہ کے لیے دعا نہیں کرتے ہوئے نظر آتے تو اس کو آپ کے دل میں امام زمانہ کی یعنی محبت نہیں ہے. بس سب سے پہلے محبت کی دلیل ہے یہ دعا، کہ وہ نشانی ہے ایک محبت کی کہ آپ امام سے محبت کرتے ہیں. دوسرا، یہ امام سے قریب ہونے کی نشانی ہے کہ آپ امام سے قریب ہوتے جائیں. بس اس دعا کے بارے میں مکیال المکارم والے لکھتے ہیں، صاحب مکیال المکارم والے، کہ اس دعا کے ظاہراً دعا ہے، حکم بھی ہے دعا مانگو. جو چاہتا ہے امام کے لشکر میں شامل ہو یا امام کے سلسلے میں وہ دعا کرے. وہ دعا کرنے والا امام کے یعنی ایک تو سمجھ لیں وہ منتظرین میں شامل ہے. دوسرا، اس دعا کے 90 فائدے، 90 فائدے اس دعائے سلامتی امام زمانہ کے. سبحان اللہ. یعنی 90 حاجات کو خداوند زمین و آسمان اس دعا کے صدقے میں پورا کرتا ہے. دیکھیں، ہم تو ان کے چاہنے والے ہیں. یہ جو یہودی تھے اطراف مدینہ میں جو آباد ہوئے تھے، انہوں نے سنا تھا آخری زمانے کے نبی آنے والے ہیں اور مدینے میں ان کی حکومت ہوگی، تو یہ علاقے اطراف میں بس گئے. یہ اور بات ہے، انہوں نے جنگیں کی ہیں پیغمبر کے ساتھ اور پیغمبر کو تسلیم نہیں کیا. یہ مدینے کے آس پاس آباد ہو گئے تھے. یہ پیغمبر کے لیے دعا مانگتے تھے. ان کی اپنی حاجات پوری ہوتی تھی. سب سے مالدار یہی لوگ تھے، سب سے بڑے بڑے قلعے انہی لوگوں کے تھے. یہ سب پیغمبر کے صدقے میں ان کو ملے تھے. ان کی دعا مانگتے تھے، ان کی حاجات پوری ہو جاتی تھی. اب بتائیں، یہودیوں کی خدا دعائیں پوری کر سکتا ہے پیغمبر کے زمانے میں جو انتظار کر رہے تھے آخری زمانے کا. جو اگر ہم چاہنے والے اگر انتظار کر کے ان کے لیے دعا کریں تو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی، ضرور قبول ہوں گی. کہتے ہیں 90 حاجات اس دعا کے ذریعے سے قبول ہوتی ہیں. کم ترین حاجت جو میں نے دیکھی ہے تو مجھے بڑی اچھی لگی، کہ جو دعا امام زمانہ ہر وقت پڑھتا ہوگا اسے خداوند زمین و آسمان اس وقت موت دے گا جب وہ خود چاہے گا. خدا میں مرنا چاہتا ہوں تب خدا موت دے گا، نہیں تو اس کی زندگی طولانی ہوتی جائے گی. رزق میں برکت فراوانی ہوگی انسان کے کہ آدمی گنتی ہی نہیں کر پائے گا اس کا پیسہ کتنا، روپیہ کتنا. اور انسان کے یعنی دوسری حاجات پوری ہوتی. انسان اگر کاؤنٹ کرے گنے تو اس کی کتنی حاجات ہوں گی دن کے اندر. پیسہ چاہیے، مکان چاہیے، صحت چاہیے، فلاں چاہیے، فلاں چاہیے. ان کے 10-15 حاجات ہوں گی، لیکن یہاں پہ لکھا 90 حاجات جو ذہن میں بھی نہیں ہے وہ بھی حاجات پوری ہو جائیں گی. اب انصاف سے فرمائے عقل مند انسان کون ہے؟ ایک حاجت مانگے یا وہ ہے جو ایک میں 90 کو اکٹھے لے لے؟ تو عقل مند انسان اس کو کہتے ہیں جو 90 کو اکٹھے لے. جیسے ہمارے یہاں جاتے ہیں آج کل، یعنی ٹیکنالوجی کا زمانہ بھی ہے، تو
چیز لیتے ہیں. جیسے پہلے VCR الگ تھا, VCD الگ تھا, DVD الگ تھا, سماپ کمپیوٹر الگ تھا. اب ایک ہی اندر لیپ ٹاپ کے اندر سب کچھ ہے, CD ڈالیں سب کچھ چل جاتا ہے, اس کے اندر کام بھی کر سکتے ہیں سب. تو اکثر دکانوں پہ لکھا ہوتا ہے کہ 3 in 1 4 in 1. اچھا, تو یہ دعائے امام زمانہ 90 in 1 ہے. اب بتائیں ایک ایک حاجت قبول کرنا اچھا ہے یا 90 in 1؟ عقل مند اسی کو کہتے ہیں جو اکٹھی مانگے. جیسے ایک قبلہ نے ایک مثال دی تھی, مجھے یاد ہے, ایک بہت مشہور عالم دین ہے. وہ کہہ رہے ایک شخص کے پاس اولاد بھی نہیں تھی, ماں کی آنکھیں بھی چلی گئی تھیں اور پیسہ بھی نہیں تھا. ہر روز دعائیں مانگتا, خدایا مجھے عطا کر دے, مجھے پیسہ عطا کر دے, مجھے اولاد عطا کر دے, میری ماں کو آنکھیں عطا کر دے. دعائیں کرتا رہا. ایک دن رات کو فرشتے نے آ کے کہا کہ بھائی ایک حاجت قبول ہوگی, 3 نہیں قبول ہوں گی, جو لینا. اب اگر اولاد دیتا ہے تو ماں کی آنکھیں جاتی ہیں, پیسہ جاتا ہے. اگر پیسہ مانگتا ہے تو اولاد جاتی ہے, ماں کی آنکھیں. اگر ماں کی آنکھیں مانگتا ہے تو سمجھ لے دونوں چیزیں باقی جاتی ہیں. اب اسے کہتے ہیں عقل مند انسان. ایک حاجت میں اسے تینوں حاجتیں مانگنی. کہتا ہے خدایا میری ماں سونے کے جھولے میں اولاد دیکھنا چاہتی. ایک حاجت مانگی ہے, تینوں حاجتیں پوری کروا لی. اب اس میں ماں کی آنکھیں بھی آ گئیں, اس کے اندر یعنی اولاد بھی آ گئی, اس کے اندر سونے کا جھولا, وہ پیسہ بھی آ گیا. اب بتائیں اس دور میں, مشکلات کے دور میں حاجات اتنی ہیں, اگر روز اٹھ کے امام کو سلام کریں, مولا السلام علیکم, سلام کا معنی ہے سلامتی ہو, ہم آپ کے جسم میں, آپ کے بدن میں, ہر چیز میں دعا ہے. اچھا قبلہ, یہ ایسا ہو سکتا ہے ہم دن میں ایک ہی بار پڑھ لیں یا ہر نماز کے بعد پڑھ لیں؟ ہم کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو یہ سلسلے ایسے ہی ہیں, آپ جتنی دفعہ پڑھیں گے آپ کے فائدے کے لیے. بے شک دن میں ایک تو کم از کم پڑھیں. یہ تو محبت کی ایک دلیل ہے. آپ مولا سے, مولا کا انتظار کس, آپ کے پاس دلیل کیا انتظار کر رہے ہیں؟ یہی دلیل ہے کہ مولا آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. یہ ہماری دلیل ہے آپ کے لیے کہ ہم آپ کا انتظار اس لیے کریں, آپ کے لیے دعا مانگ رہے ہیں, آپ کی سلامتی کے لیے دعا کر کے جلدی آئیں. انشاءاللہ ایک مرتبہ نہیں تو ایک تسبیح پوری اگر پڑھ لے تو بہت ہی اچھی بات ہے کہ آپ 100 دفعہ پڑھیں گے تو کتنی حاجات پوری ہوں گی. انشاءاللہ مولا سے دعا ہے کہ مولا پروردگار امام رضا کے صدقے میں امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے انشاءاللہ, اور ہمیں ان کے انصار میں شامل فرمائے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. قبلہ سبحان اللہ, ماشاء اللہ, خود آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے. یہ تھے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید مرتضیٰ نقوی صاحب. امید ہے آپ نے ان کے بیان سے استفادہ کیا ہوگا. انشاءاللہ آئندہ نیا پروگرام لے کر ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اپنے میزبان رضا رضوی اور 313 اسٹارز ٹیم کو اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی الأجل مولا مولا, الأجل مولا مولا, الأجل